بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے استاد جی سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مدرسے میں جو بچے حفظ قرآن پاک کرتے ہیں اور ان کو مارا جاتا ہے، ان کو استاد سبق نہ آنے پر مارتے ہیں، کیا یہ جائز ہے اور یہ کیسا عمل ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ میرے بچے نے سوال کیے ہیں مدرسوں کے متعلق، تو یہ صرف مدرسوں کے متعلق نہیں ہے، جہاں کہیں بھی شاگردی والا یہ تحفہ جس کو نصیب ہو جائے اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ درزیوں کے پاس چلے جائیں، درزی اپنے شاگردوں کو مارتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ کسی بھی شعبے میں جائیں، موٹر سائیکل سکھانے والے، یہ عام سا شعبہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کو شاگردوں کو مار رہے ہوتے ہیں۔ تو اور اسی طرح جو ہے وہ سکول اور کالج اور سکولوں میں بچوں پہ جو ہے نا وہ اسی طرح کے مار کے کئی سارے واقعات اس طرح رونما ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح مدارس کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے، جہاں اگر ہوتا ہے تو یہ غیر رویہ، یہ جو رویہ ہے یہ درست نہیں ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ دیکھیں بچے، یہ مطلب ایک بندہ مکینک کیا شعبے میں ہے، الیکٹریشین بن رہا ہے یا کسی بھی شعبہ میں ہے، اگر اس بچے کو وہ نہیں اسے پک کر رہا تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، کوئی اور کام سیکھ لے۔ اب اسے سیکھنا اور اس کو مارنا اس پر فرض تھوڑا ہے کہ وہ سیکھے لازمی۔ اسی طرح وہ بچے جو قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، ان پر اساتذہ اگر ماریں تو یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ کہیں سے دکھا دیں کوئی بندہ کہ یہ جو نا حضرات صحابہ کرام کے مبارک اور مقدس دور میں، اہل بیت کے مقدس دور میں کہیں جو ہے نا وہ بچوں کو مارا گیا ہو صرف اس وجہ سے کہ قرآن مجید کا پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ جب فرض اور واجب نہیں ہے، سعادت والی بات ضرور ہے، تو سعادت کے حصول کے لیے مار لازمی نہیں ہے۔ تو سعادت تو ویسے بھی حاصل ہو جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو مار اور تشدد جو ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ہو، سکولوں میں ہو اور دنیا کے مختلف شعبوں میں ہو یا مدارس میں ہو، تو یہ درست نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حضور نے فرمایا کہ لا تضربوا الخدود، چہرے پر مت مارو۔ اور عموماً اساتذہ کوئی بھی کسی بھی شعبے کا استاد ہے تو وہ بچوں کو ہمیشہ منہ پہ مارے گا، تو یہ منہ پہ مارنا یہ درست نہیں ہے اور ہم اس چیز کے مخالف ہیں۔ تو اس سے بچوں کے اندر جو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، بچے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ اور یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے، جو بچے مسجدوں میں جاتے ہیں یا سکولوں میں جاتے ہیں، مار کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ریڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، جلیبیاں نکال رہے ہوتے ہیں، پکوڑے اور سموسے بڑے شوق سے بیچ رہے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ شور بھی گلیوں کے اندر وہی کر رہے ہوتے ہیں، آلو آ گئے آلو آ گئے۔ اکثر یہ ہوتا ہے وہ شور کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو بھگوڑے ہوتے ہیں، بھاگے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مار کو روک لینا چاہیے، پیار اور محبت اور الفت کے ساتھ بچوں کو پڑھانا چاہیے، اور بچوں کے نفسیات کو سمجھنا چاہیے، بچے کے ذہن کو سمجھنا چاہیے کہ بچہ کس انداز میں، کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، پھر اسی کے بچے کے ذہن کو پڑھ کے پھر اسی ترتیب کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جائے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ایک اکثر بات کیا کرتا ہوں اپنے تلامذہ شاگردوں سے، میں کہتا ہوں جب بھی کوئی لیسن وغیرہ نہیں آ رہا، سبق نہیں آ رہا، تو باوضو ایک تو پڑھا جائے۔ کوئی بھی آپ سکول کی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہو تو باوضو ہوں، اور اس کے بعد کوئی بھی ہنر سیکھ رہے ہیں پہ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ درود پاک پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں گے، اللہ اس کے پڑھنے میں برکت ڈال دیں گے اور وہ جلد یاد ہو جائے گا۔ تو میری امید ہے، میری گزارش تمام احباب سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ جو مار کا عمل ہے یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہمارے سامنے معاشرے میں گزر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالی ہمیں دین کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔